اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک منتظرین امام مہدی علیہ السلام، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس میں ہر ویک امام مہدی علیہ السلام کا وہ بیعت نامہ ڈسکس کر رہے ہیں، جس سے تھوڑا سا ریکیپ دیتی جاؤں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کہ ہمیں ابھی جوائن کیا یا ہاف وے تھرو، تو ان کے لیے کہ جب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کے انصار، ان کے محبان جو ہیں وہ ان کے پاس پہنچیں گے، تو ان کے پاس ایک بیعت نامہ ہوگا۔ جو بیعت نامہ ہوگا اس کے اوپر تقریباً 26 شرائط ہوں گی، اور ہر شخص جو ان کے پاس پہنچے گا، ان کا مددگار، وہ اس کے اوپر ایک بیعت لیں گے ان تمام شرائط کے اوپر، اور پھر اپنی فوج میں ان کو شامل کریں گے۔ تو ہم اسی بیعت نامہ کو ڈسکس کریں تاکہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو بیعت نامہ ہے اس پہ ہم پہلے سے ہی اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ جب انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی چانس ملے گا جب امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچنے کا، تو پھر ہم آلریڈی امام کو کہیں گے ہم امام میں ہم تو پہلے سے ہی اس پر عمل درآمد کرتے آ رہے ہیں، تو ہمیں وہ کوئی مشکل کام نہ محسوس ہو اور نہ ہی لگے۔ تو بس ناظرین، اس کے حوالے سے جو ہماری گفتگو جاری تھی اس میں ہم نے ابھی تک 11 پوائنٹس جو ہیں 11 پوائنٹس کو ڈسکس کیا۔ آج ہم جو ہے وہ 12th پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے کہ ان کے جو محب، جو مددگار ہیں، وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو آج کے اس ٹاپک کو کور کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ صرف یہ ایک ہی پوائنٹ نہیں ڈسکس کریں آج ہم، چونکہ یہ شاید اتنی ڈیپتھ میں ہم نہ جائیں، تو ہم کافی سارے 3-4 پوائنٹس کور کرنے کی آج کوشش کریں گے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون، کیونکہ کوئی آپ پوائنٹ مس نہ کر دیں، تو ہم ایک کے بعد دوسرے پوائنٹ کو کور کرتے جائیں گے۔ جی محترمہ فیض صاحبہ، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم بیعت نامے کا جو 12th پوائنٹ ہے اس کے اوپر آج انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا پہلے اس کے بارے میں بتا دیں کہ کیوں نشہ آور جو چیزیں ہیں ان کے اس کا استعمال سے کیوں ممانعت کی گئی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے کافی فوائد بھی ہیں، تو وہ اس حوالے سے دیکھ کے تو کہتے ہیں آپ تھوڑی مقدار میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بے شک نویر بہن، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں السلام علیکم، تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ابتدائی پروگرام میں فرمایا کہ ہمارا جو ایوری منڈے کا جو پروگرام ہے اس میں موضوع منتظرین امام کے حوالے سے جس نکات کی طرف ہم اپنے آپ کو اور اپنے ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت نامہ ہے، کہ جو کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا، اور اس میں اصل میں جو حقیقتاً جو امام کے منتظرین میں جو خصوصیات اور کوالٹیز ہونی چاہیے اور جس طرح کا ان کا کردار جس معیار کا ہونا چاہیے، اس حوالے سے امام نے اس کے اندر
وہ تمام چیزیں ترتیب فرمائی ہیں کہ جو کہ ایک مومن کی کردار سازی کے لیے اور اس کے ایمان کو قوت بخشنے کے لیے اور اس کو ثابت قدم رہنے کے لیے جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اس میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کی، اور آج ہم اس موضوع کی طرف متوجہ ہیں کہ جو کہ معاشرے کی بدترین بیماری ہے، شراب نوشی اور نشہ جو ہے وہ، جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اور جب انسان اپنے ہوش و حواس کھو دے تو ظاہر ہے کہ وہ مثل حیوان، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر اس کا عمل اور اس کا کردار ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی بھی دوسرا گناہ کسی بھی وقت انجام دے دیتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کھلے لفظوں میں کی ہے، اور اس کو گناہ کبیرہ، لفظ گناہ کبیرہ کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے اور مینشن کیا گیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور نشہ کرنے والا شخص یا شراب پینے والا شخص کفر کی موت مرتا ہے۔ اب آپ سوچئے اس سے بڑا اور ایک مسلمان کے لیے، کلمہ گو انسان کے لیے اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اس خوش فہمی میں رہا کہ میں کلمہ گو ہوں، میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، مگر پھر اس کی تمام زندگی اس کے حوالے سے، اس کے اعتبار سے بحیثیت مسلمان گزرتی ہے، مگر اس کا اختتام جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر وہ اویئرنیس و بیداری پیدا ہو، اور ہم اس گناہ کی جو شدت ہے اور اس کو ہم سمجھ سکیں کتنا کبیر گناہ ہے، اور اپنے آپ کو اس گناہ سے ہم بچا سکیں، کیونکہ اس کو جو ہے وہ گناہان کبیرہ میں جو اور گناہ ہیں جیسے کہ زنا ہے، زنا سے زیادہ اکبر گناہ شراب خوری ہے، یعنی کہ اس کے اثرات، زنا کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر انسان اگر اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اسی گناہ تک محدود رہتا ہے، یعنی اس ایک گناہ پر محدود ہے اپنے آپ کو، مگر شراب ایسا گناہ ہے کہ جب انسان سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر گناہوں کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے، پھر ایک کے بعد دیگرے اس سے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ابھی فرما رہی تھیں کہ شراب کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، تو اس میں کیا تمام نشہ آور چیزیں آتی ہیں، ڈرگز جو ہیں مختلف قسم کے، کیا وہ بھی اسی میں ہی شامل ہوتے ہیں؟ بالکل، جو شراب ایک مشروب کی صورت میں انسان استعمال کرے، یا اسی شراب کو آپ سمجھیے کہ نشہ آور گولیاں بھی شراب ہی کی ایک فارم ہے، کہ جس کے اثرات وہی ہیں جو شراب خوری کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو شراب کی حالت میں انسان جو ہے وہ اپنے جس کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، عقل و شعور سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسی طرح جو بھی نشہ آور چیز ہے جو اس کے دل و دماغ پر اس طریقے سے حاوی ہو جائے کہ اس کو حق اور باطن میں تمیز نہ رہے، تو وہ چاہے کسی بھی فارم میں وہ چیز آپ کے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے، وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ جس سے کوئی بھی ایسی نشہ آور چیز جس سے کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، بالکل اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ بالکل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرفیوم جو ہم لگاتے ہیں اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے، تو کیا اب اس کی اجازت ہے؟ جی، الکوہل کی وہ فارم کہ جس کا اثرات کیمیکلی جو اس میں شامل کیا جاتا ہے کیمیکلز کے طور پہ، اور وہ ایک اسپرٹ بن جاتی ہے اور جو کہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، جس کا اثر آپ کے نہ لباس پہ ہوتا ہے، نہ اس کی اسمیل آپ پر کوئی نشے کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ تو جہاں تک میری نالج میں ہے اور فتویٰ جو اس حوالے سے میں نے پڑھا ہے اور علماء اکرام کی زبان سے سنا ہے، تو جو پرفیوم وغیرہ میں الکوہل استعمال ہوتی ہے وہ کیمیکل فارم میں آ کر اس کی وہ تاثیر نہیں رہتی ہے،
تو اس حوالے سے وہ پرفیوم جو ہے وہ الاؤ ہے. اور کہتے ہیں نا کہ شراب جہاں پہ پی جا رہی ہو وہاں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. بے شک جس دسترخوان پر، لفظ یہ ہے کہ جس دسترخوان پر شراب سرو ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے آپ ہی کے دوست و احباب جو ہیں وہ شراب پی رہے ہیں تو اس دسترخوان پر بیٹھنا اور کھانا بھی حرام ہے. تو ہم کہ ریسٹورانٹس جہاں پہ کہ شراب سرو ہو رہی ہے تو کیا آپ کا مطلب ہے ان ریسٹورانٹس میں بھی ان ریسٹورانٹس میں بھی اجتناب کرنا چاہیے، مگر اگر آپ کی ٹیبل پہ سرو نہیں ہے شراب، آپ جس ٹیبل پہ بیٹھیں اس پہ شراب سرو نہیں ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ اجتناب کریں، مگر اگر آپ کی ٹیبل پہ سرو نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. جو اگلی شرط بیعت نامے میں ہے جو کہ 14th پوائنٹ ہے 13th، اس میں ہے کہ جو ابھی تک تو ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی ہم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، پہلے بھی ہم نے شاید اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا بیعت نامے پہ، کیونکہ کافی لوگوں کو ہم نے بیعت نامہ بھیجا بھی ہے تو آپ کے پاس بیعت نامہ موجود بھی ہوگا، ویسے بھی انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں جتنی بھی شرائط ہیں موسٹلی جو ہیں وہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں. اور ابھی تک تو جو ہم نے 12 شرائط کو ڈسکس کیا وہ دونوں کو، میل اور فیمیل دونوں کو اپلائی کرتی ہیں، مرد اور خواتین کو. اب جو 13th پوائنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ صرف جو مردوں کے حوالے سے وہ ہے کہ وہ مرد جو ہیں وہ ریشم یعنی سلک نہیں پہنیں گے اور سونے کے دھاگے کے، وہ جو ہوتے ہیں نا تلہ سونے کے اس طرح کے کپڑے نہیں پہنیں گے، اس طرح کے بنے ہوئے کپڑے یا اس پہ ان طرح کا کام ہوا. اور یہاں گولڈ بیلٹ جو 14th پوائنٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گولڈ کی بیلٹ نہیں پہنیں گے. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی فرما دیں. جی بے شک. دیکھیے دین اسلام دین حکمت ہے، اس میں جب ہمیں کسی چیز کی ممانعت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے یا اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے کہ جو ہماری کیریکٹر بلڈنگ میں اور حق کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنے. ٹھیک ہے نا، اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. جب ہمارے اندر یہ ایمانی طاقت اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی کہ اسلام نے جن جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے وہ اصل میں ہمارے ہی حق میں بہتر ہیں اور ہمیں جو ہے اللہ کی اطاعت کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، تو پھر اس میں کسی قسم کے کویشچن اور آبجیکشن کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر حکم رب بزبان رسول جاری ہوا ہے تو اس میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے اور وہ ہمارے فائدے کی بات ہے. صاحبان ایمان کے سوچنے کا اور سمجھنے کا نظریہ یہ ہوتا ہے. اب رہی بات کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو لاجک اور ریزنز بھی معلوم ہونی چاہیے، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے، وہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں دین حق میں ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں، ممنوع قرار دی گئی ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کا ایمان اور قوی ہو جاتا ہے جب وجوہات پتہ چلتی ہیں. حالانکہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ جب منع ہو گیا تو پھر نو کویسچن. مگر ظاہر ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، لہٰذا ہمیں ریزنز چاہیے ہوتے ہیں، وجوہات چاہیے ہوتی ہیں. جب تک ہم مطمئن نہ ہوں، ہم یہ نہیں سوچتے ہمارے رب نے ہمیں حکم دے دیا ہے تو بے شک اس کا حکم سر آنکھوں پر ہے. نہیں، ہم اپنی سیٹسفیکشن، کیونکہ ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم جب بھی ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں، کسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اگر ہماری جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، اگر جو گفتگو کرنے والے میزبان یا مہمان ہمارے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو بہترین پروگرام ہے.
بہت بہترین بات ہو رہی ہو، اور اگر ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اگینسٹ ہے تو بالکل بیکار بات ہو رہی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. یہ ایک انسان کی ایک فطرت ہے اور یہ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے کیفیت پیدا. تو بہرحال ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو ریزن اور لاجک چاہیے ہوتے. تو یہ جیسے میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا کہ جس چیز کو منع کیا ہے وہ ہمارے حق اور ہمارے فائدے میں ہے. اب جہاں لباس کی بات ہے کہ مرد کے لیے ریشم کے لباس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے، تو اس کا جو ریزن اور لاجک ہے کہ وہ جو لباس ہے اور سونے کی جیسے انگوٹھی ہے، سونے کا زیور ہے اور بیلٹ ہے، اور جو بھی چیز انسان مرد پہنتے ہیں سونے کے حوالے سے یا ریشم کے حوالے سے، اس میں حرام اس لیے ہے کہ جیسے سونا وہ دھات ہے کہ جو کہ انسان کے اندر دیکھیں نا، ہر چیز اس کے اندر ایک چینج اور ایک تبدیلی اس کا اثر ہوتا ہے. ہر چیز میں اثر ہے، اثرات ہیں. جو چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں ان کے اثرات ہیں. جیسے عقیق کی انگوٹھی پہننے کا حکم دیا ہے کہ عقیق وہ پتھر ہے کہ اطاعت میں سب سے پہلے اس نے رسول کی رسالت اور مولا علی کی ولایت کا جو ہے اقرار کیا ہے. تو لہٰذا اب اس کے اندر وہ اطاعت کی وہ کیفیت ہے. تو جو بھی انسان عقیق پہنتا ہے تو اس پتھر کے اثرات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی وہ کہنا چاہیے ایک ایمانی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ایک سہارا بن جاتی ہیں مزید آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے سونا جو ہے وہ ہے، سونا ہے یا لوہا ہے، یہ وہ دھات ہے کہ جس کے اثرات انسان کے جسم پر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ڈیفرنٹ جذبات اور احساسات کے ساتھ خلق کیا ہے. عورت کے اندر وہ جذبات کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کے لیے سونا پہننا جو ہے فائدہ مند ہے. مگر مرد جب وہ سونا پہنتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ اس کے اوپر نیگیٹو ہوتے ہیں، منفی اثرات ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیے اس کے جذبات اور احساسات اور کیفیات کے لیے نقصان دہ ہیں. اس لیے ریشم کے لباس کا بھی یہی ہے کہ ریشم کے لباس کے بھی اثرات جو ہیں وہ مرد کے لیے چونکہ اس کے اثرات نقصان دہ ہیں، اس لیے مرد کے اوپر زیور کو یعنی کہ سونے کو اور ریشم کے لباس کی حرام قرار دیا گیا ہے. عورتوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں خواتین کے لیے قرار دی گئی ہیں. جی اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ ہے، چونکہ ہم نے 2 ڈسکس کیے کہ ہم کہ جو ان کے مددگار ہیں وہ کسی مسافر یا کسی راہگیر کو یا کسی کو بھی راستے میں سفر کرتے وقت اٹیک نہیں کریں گے، یا ان کی جو اشیاء ہیں، جو ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ ان سے زور کے بزور لے نہیں لیں گے، تو چھین نہیں لیں گے یا ان کی اشیاء کی چیزوں کی چوری نہیں کریں گے. مطلب کہ جنرلی یہ ہے کہ مسافر کو کسی کو اٹیک نہیں کرنا، کسی شہری کو جا کے بے گناہ مسافر بے گناہ شہری کو جا کے وہ اٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے مددگار جب پوری دنیا میں جائیں گے اور ملکوں کو فتح کریں گے تو وہ کسی بھی سچویشن کو فیس کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ چونکہ آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو شیعہ اہل بیت ہیں وہ ان کے اوپر کافی سختی ہے، ان کو بے گناہ شیعہ ان کو مارا جا رہا ہے، بے دردی سے مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. تو کل کو جب یہ اس سچویشن میں ہوں اور یہ سمجھیں کہ ہم تو امام کی آرمی میں ہیں، ہم تو امام کی فوج میں ہیں، ہمارا اس وقت اپر ہینڈ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں فتح پہ فتح ہو رہی ہے، تو یہ غرور کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہاں یہی کسی ایسی جگہ پہ پہنچیں اور دیکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ ہمارے شیعہ نے اہل بیت کو مارا تھا یا ہمارے کسی رشتہ دار کو مارا تھا، تو وہ اپنا بدلہ لینا چاہیں. تو شاید اس حوالے سے بھی ممانعت کی گئی ہو کہ وہ ان کے جو مددگار ہیں وہ ادھر ان کو کسی وقت بھی
اپنا بدلہ نہیں لیں گے, کسی وقت بھی ان کو اٹیک نہیں کریں گے. بالکل, یہ ظاہر ہے اہل بیت اطہار کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا ہے اور جن کو ہمارے اوپر جو ہے رہبر اور ہادی بنایا ہے بعد رسول, اور ظاہر ہے کہ وہ بھی تمام انسانوں کی کریکٹر بلڈنگ میں ان کا ایک اہم کردار ہے, اور انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو واضح بھی کیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو باقی ائمہ ہیں اور ان کے کردار کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ جب مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو ظاہر خلافت ملی ہے, اور تو انہوں نے کس طریقے سے, کس انداز سے آپ نے حکومت کی ہے, کتنے عدل و انصاف کے ساتھ اپنی ذاتیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف حکم رب العزت اور خوشنودی رب کو مقدم جانا ہے. اور یہی انسان کامل کا کردار کا طریقہ اور رویہ اس کا ہے کہ اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ خوشنودی رب ہے, کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے. ان سچویشن میں جب وہ اپنے رب کی خوشنودی کو مقدم جانتا ہے تو اپنی ذاتیات کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے. اور یہی کریکٹر بلڈنگ جو ہے امام کی آخری جو حجت ہے امام برحق علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو وہی لائنز, وہی انداز طریقت, وہی انداز ہدایت جو ہے امام کا بھی ہوگا, جو کہ اول امام کا جو طریقہ زندگی تھا وہی آخری امام کا بھی طریقہ زندگی ہے, وہی اصول ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی دین حق ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا, جو آداب, جو اصول, جو طریقے, جو انداز زندگی جس کا تعارف رسول نے فرمایا ہے, اسی میسیج کو امام جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اخلاقیات کو فوکس کیا جائے, جبکہ آج کے زمانے میں اخلاق جو ہے وہ اب بالکل نایاب ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیے تو اس وقت مسلمانوں کے اندر ان کے کردار میں جتنی بد اخلاقی, جتنا وحشیانہ پن ہمیں مسلمانوں میں نظر آتا ہے, یقین جانیے بہت افسوس اور ندامت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی اور مذہب میں اس طریقے سے حیوانیت, وحشی پنا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آج کے مسلمانوں کا رویہ اور سلوک اپنے ہم گو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب امام آئیں گے تو وہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل, ایسے معاشرے کو تشکیل دیں گے کہ جو حقیقی میں اسلامی معاشرہ ہوگا. ابھی نام ہے اسلام کا, مگر اسلام کا دور دور بھی آج کے معاشرے میں اسلامی کوئی جھلک ہمیں نظر نہیں آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ حقیقی اسلام اس وقت دنیا میں کہیں بھی ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے مسلمان کے کردار میں. جی, تو ظاہر ہے اس کی تشکیل کے لیے اخلاقیات کی طرف امام فوکس کریں گے. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جب انسان پاور میں آ جاتا ہے, یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ پاور میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مثل فرعون کے خدا سمجھنے لگتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میں پاور میں ہوں, میں جو فیصلہ کروں وہی حق فیصلہ ہے. اور اس میں ظاہر ہے جو طاقت کی اور طاغوتی جو ایک نشہ ہے وہ انسان کی عقل و فہم پر اس طریقے سے اثر انداز ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی ہے. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام کی حکومت ہوگی اور امام کے جو فالوورز ہوں گے وہ نیچرلی ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا, ایک وہ ناز کریں گے کہ اب دین حق کی ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ کیفیات شیطان جو ہے کوشش کرے گا ان کو بہکانے کی کہ اب تمہیں پاور ملی ہے, اب تم بدلہ لو, اب تمہارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں تم بھی اسی طرح. مگر اس صورت میں ہمارے لیے اہم ہے ہمارے ائمہ کا کردار, کہ جب ہمارے ائمہ کا کردار ایسی سچویشن میں کس طریقے سے وہ ریئیکٹ کریں گے. ہمیں اپنے امام کے کردار کو فالو کرنا ہے,
اور ان شرائط سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے امام کا کیا اخلاق ہے، ان کے اندر کتنی دریا دلی ہے، کتنا عفو ہے، کتنا درگزر ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے نمائندوں کو جو اس وقت امام کے ناصر و مددگار ہوں گے کس طریقے سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ دیکھو خبردار، تمہارے اندر اخلاقیات کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اپنے اخلاق کو تم جو ہے وہ زیر نہیں کرنا، چونکہ تم ہمارے نمائندے ہو، لہٰذا تم دوسروں کے چاہے وہ دشمن بھی ہے اس کے مال کے بھی تم محافظ بنو گے، اس کو بھی تم پروٹیکشن دو گے۔ یہی حقیقی دین ہے کہ جو انسانیت کی قدر کرتا ہے اور انسان سازی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور کتنا اچھا پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہمارے لیے کہ ہم اس دنیا میں بھی دیکھیں کہ کسی مسافر کو اٹیک نہیں کریں، کیونکہ کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ لوگ قافلے میں جاتے ہیں، ظاہر ہے سب مسافر ہی ہوتے ہیں کہ زیارات پہ گئے ہیں کہ حج پہ گئے ہیں، تو کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، ایک دوسرے کی، کسی کو کوئی مدد کی ضرورت تھی مدد نہیں کی، تو مطلب کہ یہ مسافر کی ایک اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کتنی اہمیت ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ گھر سے اکیلا ہے، اپنے اہل و عیال سے دور ہے، تو اس کی ایک رسپیکٹ بتائی جا رہی ہے کہ کتنی اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہم سمجھیں کہ اب یہ اکیلا ہے اور چلیں اب اس کو اس پہ حملہ کر دیا جائے۔ بے شک بے شک، یہ دین اخلاق ہے، اور وہ ہم کو تہذیب اور تمیز، تہذیب اسلام، کہ جو تمیز اور تہذیب اسلام نے ہم کو سکھائی ہے وہ کسی اور مذاہب میں ہم کو نہیں ملتی ہے، تو ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے دین کی قدر کرنی چاہیے، اور ان اخلاقیات کو کہ جو کہ ہمیں کردار اہل بیت اطہار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اپنی مرضی کو جو ہے ان کی اطاعت پر حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقی مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی نگاہ جو ہے اپنے رہبر اور ہادی کی رضا اور اس کی خوشی پر ہونا چاہیے کہ ایسی سچویشن میں ہمارا امام ہم سے کس رویے کی امید رکھتا ہے، کس طریقے کے سلوک ہمارا امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس سلوک کے ساتھ پیش آئیں، تو مقدم ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے امام کی رضا کو، کیونکہ امام کی رضا رسول کی رضا ہے، رسول کی رضا رب العزت کی رضا ہے۔ بے شک آپ نے بجا فرمایا۔ اگلے پوائنٹ کی طرف 17 پوائنٹ پہ ہم آلریڈی پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ، کہ ناظرین اس سے پہلے کہ اگلے پوائنٹ کی طرف چلیں، ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ فون کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل پہ بھی اگر کوئی میسیج بھیجنا چاہیں، کوئی آپ کے پاس سوال ہو، اور ہمارا ای میل جو ہے ایڈریس وہ بھی اسکرین پر آ رہا ہے، ٹیلی فون نمبر بھی اسکرین پر ہے، feedback@hidayat.tv پہ اگر آپ ای میل کریں گے تو ابھی ہمیں وہ ای میل مل جائے گی اور ہم اس کا بھی جواب دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی 17 جو پوائنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہوئے کہ ایک اور گناہ کبیرہ، واپس دیکھیں اگر ہم نے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تمام موسٹلی جو اس میں پوائنٹس ہیں وہ گناہ کبیرہ کی طرح ہیں، اور کہ ان کے مددگار جو ہیں وہ لواط جیسا گناہ جو ہے وہ انجام نہیں دیں گے۔ انسان کی شخصیت میں اس کے کردار پہ بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے حضرت لوط کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے اس گناہ کی طرف لوگوں کی ہدایت کی ہے، اور ان کو اس سے ایجوکیٹ کیا ہے، بیدار کیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، اور جو بھی اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، یعنی کہ جو پانی ہے، پانی اس کی نجاست کو پاک نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہوموسیکشل ایک عمل ہے،
یہ پانی کی طہارت سے بھی یہ نجاست اس کی دور نہیں ہوتی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب جو ہے 3 طریقوں سے قرآن نے مینشن کیا ہے کہ جو قوم اس گناہ کا جی امتیاز بھائی ہیں بریڈ فورڈ سے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو بہت بہت آداب، اور جس سلیقے سے جس کرینے سے آپ ہر پروگرام کرتی ہیں، یہ کوئی فلیٹر نہ سمجھے، یہ لائک تقلید ہے ہمارے دوسرے لوگوں کے لیے، دوسری بہنوں کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے، کہ جس خوبی سے اور جس کمانڈ سے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں، یہ آپ کو پروردگار اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں. اور آج اس قسم کے پروگرامز کی جتنی ضرورت ہے کبھی شاید پہلے پوری ہسٹری میں نہیں تھی. آج دنیا میں یلغار ہو رہی ہے مختلف نظریات کی. جب میں اس وقت جو بات کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ اس وقت پوری کائنات پہ ایک یلغار ہوئی ہے، اور وہ یلغار ہے ایک ایسے دین کی کہ جس کی ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ پڑھنے والا، ہم تو علی ولی اللہ تک جاتے ہیں، وسیع یا رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل تک جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو محمد رسول اللہ تک آتے ہیں. وہ نظریات یہ ہیں کہ ان کی توحید ہم سے بہت مختلف ہے، ان کا نظریہ توحید ہم سے بہت مختلف ہے. میں یہ بالکل کانٹیکٹ سے باہر نہیں بات کر رہا. ہم منتظرین ہیں، مادی ہیں، جو کہ ہمارے اصول دین میں ہے، تو ہم اس پہ ہیں. اس پہ ہمارے دوسرے بھائی بھی یقین رکھتے ہیں کہ سرکار حجت کا ظہور ہونا ہے، ان کی واپسی دنیا میں ہونی ہے. تو اس پہ میں نے یہ عرض کرنا تھا، توحید مختلف. ان کی توحید یہ ہے کہ پروردگار کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی 2 ٹانگیں ہیں، اس کے 2 ہاتھ ہیں، اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کا ناک ہے، اس کا سر ہے، اور یہ ان کی توحید ہے. اس کو وہ اسکائی گاڈ کہتے ہیں. میں ایسی بات نہیں کہہ رہا جو کہ فضا میں ہے. They can see anybody who's willing to see that. They can see on net. Every detail is available there. یہ کانسیپٹ ہے ان کا. پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ آج آپ کو ہر قسم کا اسی سوچ کا لٹریچر مل جاتا ہے جس میں انہوں نے حبل سے لے کر لات و منات کے اور پھر 360 بتوں کے تمام تر آرکیولوجیکل ٹریسز جو ہیں اپنے وہاں پہ ایک کنڈیشنڈ میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. توجہ اس کی یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہے، اینڈ دس از مینٹ فار فیوچر جنریشنز. یعنی بت رکھنے بہت ضروری ہیں، لیکن جو ریلیکس ہیں، جو قبریں ہیں معصومین کی، ان کو مٹانا ان کے نزدیک بہت ضروری ہے. بنسبت بتوں کی یادگاروں کو وہ آج بھی سجا کے رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. اب ہم کس طرح سے امام مہدی کے ظہور کی دعا نہ کریں اور ان کے منتظرین پروردگار ہمیں بنائے اپنے عز و شرف کے صدقے میں. اور ساتھ میں نے یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کا نظریہ نبوت یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. آپ دیکھیے، جو سننے والے ہیں وہ جائیں نیٹ پہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑے اسلامی ملک کے اسکالر جو ہیں وہ تختہ زمین سے وہ تمام نشانات مٹا دینا چاہتے ہیں جو قبر پرستی ان کے نزدیک جو شرک کی ایک بہت بڑی بنیاد کہتے ہیں. جی یہ شرک ہے. یعنی کائنات پہ جتنے انبیاء آئے ان کے سید و سردار کی قبر تک کو مٹا دینا چاہتے ہیں. اور جسٹ ٹو شو دیئر گریونسز اینڈ ہیٹرڈ اگینسٹ اہل البیت، اس کی پہلی نشانی انہیں جنت البقیع میں دکھائی. اس کے بعد آج انہوں نے بڑی مخدرات عصمت، میں ان کا نام لے کے اپنے آپ کو پراگندہ نہیں کرتا کہ جو حرکت انہوں نے کی، ٹوائلٹ سب سے بڑی ان کے گھر پہ بنا دی. تو یہ وہ یلغار ہو رہی ہے، یہ اس مذہب کی ترویج ہو رہی ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، اور پاکستان میں یہی نظریات کے بڑھاوے کے لیے، اس کی ایکسپینشن کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہے. میری آپ سے بڑی دردمندانہ گزارش ہے کہ ایسے پروگرام جیسے آپ کر رہے ہیں یہ آپ بھی کریں اور ہمارے دوسرے علماء بھی کریں، اور جتنا اہل البیت علیہم السلام کے تعارف میں آپ پروگرام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ اس وقت یلغار ہو رہی ہے
دیگر مذاہب کی جن کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ لبادہ انہوں نے اسلام کا پہنا ہوا ہے. خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. بڑی مہربانی. خدا حافظ و ناصر. خدا حافظ. بہت شکریہ بھائی آپ کا شرکت فرمانے کا، اور بڑے اچھے پوائنٹس کی طرف آپ نے توجہ کرائی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ڈسکس کریں. جی واپس اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور ہم لواط کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ایک گناہ کبیرہ، اور کہتے ہیں کہ وہ اس کا گناہ جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ ہے. جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا. میں اگر آپ اجازت دیں تو کالر ہی کی بات کو تھوڑا سا میں اور مزید اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ اس وقت جو دشمن عناصر ہیں اسلام کے اور رسول اور آل رسول کے دشمن عناصر جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حق کا نام و نشان نیست و نابود ہو جائے، اور خود انہوں نے اسلام کا اور مسلمانوں کا اسلام کا لبادہ پہنا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں تمام حقیقی اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، ان کے اخلاق کا تعارف دنیا کے سامنے پیش کریں اپنے کردار سے، کیونکہ ہم ہی ہیں کہ جو کہ اہل بیت اطہار کی حقیقی صورت کو دنیا کے سامنے زندہ رکھ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے وقت کا امام جو ہے وہ غیبت میں ہے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. بہت اچھی بات کالر نے کی ہے، اور میں تمام ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے دشمن کتنی بھی کوشش کرے ہمیں مسمار کرنے کی، مگر ہمیں اپنے آپ کو ان کے لیول پہ نہیں لانا ہے. اگر جس طرح سے وہ تذلیل اور تحقیر کر رہے ہیں ہمیں ان کے لیول پہ نہیں آنا. ہمیں اتنا زیادہ اپنے کردار کو با اخلاق بناتے ہوئے، با عمل بناتے ہوئے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا پرچار کرنا ہے. بے شک. اور یہاں پہ یہی ہم نے جیسے کہ پہلے بھی اپنے اس پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ اس بیعت نامے امام مہدی علیہ السلام کے بیعت نامے کو ڈسکس کرنے کا ہمارا یہی مطلب ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے اپنے شیعان اہل بیت، اپنے محبان کے لیے انہوں نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح بہت مستحب ہے کہ ہم اپنا کفن جو ہے اپنی الماری میں رکھیں تاکہ روز ہماری نظر جب اس پہ پڑے تو ہمیں اپنی آخرت بھی یاد آئے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. تو اسی طرح بیعت نامے کو بھی کہیں ایسی جگہ پر سامنے لگائیں تاکہ یہ اس پہ ہماری نظر پڑتی رہے اور ہم روز دیکھتے رہیں کہ اس میں سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جو کہ ہم انجام دے رہے ہیں یا ہم سے سرزد ہو رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم بیعت نامے پہ ہی عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت سی برائیاں جو ہیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی، اور ہماری اصلاح بہترین طریقے سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے، بلکہ ہم اس سے دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکیں گے. تو جن کے پاس بیعت نامہ ہے وہ بلکہ کوشش کریں کہ اپنی فیملی ممبرس کو دوسروں کو بھی دیں تاکہ سب اپنے، کیونکہ جہاں بھی جس کمرے میں وہ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو عموماً زیادہ وقت کچن میں گزرتا ہے یا ڈائننگ روم میں، جہاں پہ تو کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہمارے بچے بھی دیکھیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہے. اور اگر آپ میں سے ناظرین کسی کے پاس کاپی نہیں ہے تو ہم آپ کو کاپی ضرور اس کی کاپی بھیج سکتے ہیں. آپ ہمیں feedback@hidayat.tv پہ اپنا ایڈریس بھیج دیں تو انشاءاللہ بیعت نامے کی کاپی ہم آپ کو بھیج دیں گے، اور ویسے بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کو نہیں مل رہا تو ہم ضرور انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں کہ ہر ایک کے گھر میں یہ بیعت نامہ جو ہے اس کی کاپی پہنچ جائے. ہمارا یہ پروگرام ڈسکس کرنے کا اور منعقد کرنے کا یہی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مقصد تھا کہ یہ ہم اس بیعت نامے سے کلوز رہیں تاکہ ہم اپنی ہماری اصلاح ہو سکے. جی واپس اپنے اسی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ امام کے محب، امام کے جو ماننے والے ہیں وہ لواط جیسا جو گناہ کبیرہ ہیں اس کو انجام نہیں دیں گے. بے شک جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام کو
اور تمام آنے والے آئندہ انسان کی رہنمائی کی ہے اور اس کو بیدار کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ عمل، اور جو فطرت انسانی کے اگینسٹ ہے، یعنی کہ جو سسٹم اور جو طریقہ زندگی ہے اس کے بالکل اگینسٹ عمل ہے، مخالف ہے، خدا کی نافرمانی کا عمل ہے، اور اس کا عذاب بھی شدید عذاب ہے۔ اور اس صورت میں ہے کہ 3 طریقے سے اس عذاب نازل ہوتا ہے، ایک تو چیخ کی صورت میں کہ جو، اور دوسرے عذاب شدید اللہ جو ہے وہ پتھر کی صورت میں کہ پتھر سے عذاب دیتا ہے، اور تیسرا عذاب ہے کہ جس سرزمین پر ایسی قومیں بستی ہیں ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ تہوبالا کر دیتا ہے، زیر و زر کر دیتا ہے اس زمین کو۔ تو یہ 3 طریقوں کا عذاب ان قوموں پر نازل ہوا ہے جنہوں نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ جو شخص اس یہ گناہ کا انجام دے اپنی زندگی میں جس نے دیا ہو، اور جب اس کی موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اسی پتھر سے ایکچولی اس کی بھی موت آتی ہے، جو کہ حضرت لوط کی قوم پہ پتھر برسائے گئے تھے، تو وہ لیکن وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی موت بھی اسی پتھر سے واقع ہوتی ہے، اسی طرح کا ایک پتھر اس کے اوپر پھینکا جاتا ہے اور اس سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور وہ دنیا کی کسی بھی سرزمین پر دفن ہو، مگر اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے 3 دن کے بعد وہ اسی مقام پر چلی جاتی ہے، اس زمین پر کہ جہاں پہ قوم لوط کو عذاب شدید میں مبتلا کیا گیا تھا، تو وہ بھی انہی میں جا کر شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اتنا یہ بڑا اور عظیم گناہ ہے کہ اس کی سزا اس صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے طبقات ہیں، مختلف طبقات ہیں جہنم کے، اور جو یہ لواط و اغلام کے گناہ میں کا مرتکب ہوتا ہے اس پر ان تمام جہنم کے طبقات کے سزا اور عذاب جو ہے اس پر نازل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر درجے پر، جیسے بعض گناہ ہے نا کہ بھئی آپ نے غیبت کی ہے تو جہنم کا وہ درجہ ہے، وہاں پہ آپ کو سزا ملی اور وہاں سے آپ نے اس سزا کو، اگر کلمہ گو مسلمان ہے تو وہ سزا آپ نے کاٹی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ آزاد ہو گئے، اور کوئی اور گناہ ہے، چوری ہے، تو اس کی وہ سزا آپ نے مدت تک اس سزا میں آپ ملوث ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا ہے۔ مگر یہ لواط و اغلام ایسا گناہ ہے کہ جہنم کے جتنے بھی طبقات ہیں، جہاں جہاں کی سزائیں، وہ تمام سزاؤں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جب اس کو پڑھا گناہان کبیرہ میں تو میں نے پھر اس کی شدت کو محسوس کیا کہ یہ یعنی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ آپ کو بس اس کی سزا مل گئی اور ختم، نہیں، اس کی سزا بہت طولانی ہے۔ اور حالانکہ قرآن مجید میں بھی آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب میں بہت ساری انہوں نے ریفرنسز دی ہیں کہ کتنی جگہ پہ اس کو مینشن کیا گیا ہے۔ سورہ نمل ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ قمر ہے، سورہ نجم ہے، سورہ اعراف ہے، بالکل، تو اتنے سوروں میں اس گناہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے، کہیں تو انسان کو یاد آ جائے، کہیں تو اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ خدا نہ کرے کہ جو بھی یہ کوئی گناہ اس کو انجام دیتا ہے کہ اس کے اندر کہ اس کو ریئلائز ہو کہ یہ گناہ ہے اور اس کو نہیں انجام دینا چاہیے۔ اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں نا کہ صرف گناہ کا انجام دینا نہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اپنا ہم ساتھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر بری اس نظر سے بھی، غلط خیال سے بھی دیکھنا جو ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح کے کہتے ہیں نا کہ زنا میں اگر آپ نے کسی کو بری نظر سے دیکھا اس خواہش سے یا تو پھر بھی آپ اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اس کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی شخص کو اس گناہ، اس نظر سے دیکھا، اس گناہ کی نظر سے، بالکل، تو اس میں آپ گناہ میں وہ عمل بجا نہیں لائے ہیں، صرف آپ نے اس نیت سے اس شخص کو دیکھا ہے تو وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت احتیاط معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں اس کے روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے طریقہ زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں، کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک ہی بیڈ میں آپ نے 2 بہنیں سو رہی ہیں، ایک ہی بیڈ میں 2 بھائی سو رہے ہیں،
تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے کہ شیطان اس کیفیت میں انسان کو ورغلا سکتا ہے. اور جو امیچور بچے ہیں ظاہر ہے ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز اور اس کی شدت کا اس طریقے سے اندازہ نہیں ہوتا, اور نہ ہمارے یہاں اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاق کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ بچے جو ہیں ان سے اس طرح کی باتیں نہیں کرو, ابھی یہ چھوٹے ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں ان کے ہی معیار, ان کے ہی لیول پہ جا کر ان کو کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں میں بھی کانشیس ہونا چاہیے. چاہے ہمارے محرم بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے اس میں بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالیں ہی نہ کہ جہاں پر شیطان جو ہے ہمارے ویکنس کو دیکھتے ہوئے اور ہم کو مس گائیڈ کر دے اور ہم ریئلائز ہی نہ کریں کہ ہم نے بجائے اللہ کی اطاعت کے ہم شیطان کی اطاعت کرنے لگے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کر لیا ہم نے. بے شک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو, میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام بھائی. جی آپ کی آواز بالکل تھوڑی آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے بھائی. جی اب آپ کی بھی ٹھیک ہوگی آواز. اچھا جی, جزاکم اللہ خیر. تو ٹاپک بہت اچھا ہے, یہ آپ کا 12 چیپٹر جا رہا ہے پارٹ امام زمانہ کا. جی تو ایک بات جو امام زمانہ کے متعلق ہے کہ جو ہم کوئی بھی نہیں جانتے, جی کہ جو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس کو نشر کریں جی اور دوسری قوموں تک بھی ان کا پیغام پہنچے. وہ پیغام یہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے, جی وہ جب بیٹھیں گے تو اس وقت کوئی بھی آدمی اس پوری دنیا میں سے, چاہے ہندو ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, وہ اپنا معاملات جب امام زمانہ کے سامنے پیش کریں گے تو وہ امام زمانہ اس کو حق کے اوپر اس کا فیصلہ فرمائیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہندو ہے, یہ بتوں کی پوجا کرتا ہے, میں اس کا فیصلہ نہ کروں. وہ پوری اپنا جو قومیں رہ رہی ہیں ان کا فیصلہ کریں گے. اس وقت یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا مسلمانوں کے اندر بھی کہ اگر ایک آدمی توبہ نعوذ باللہ کے روزے مبارک کو گراتا ہے یا زیارات کو مسمار کرتا ہے, ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, تو امام زمانہ یہ بھی فیصلہ فرمائیں گے کہ ہاں کہ کیا ہم شرک کر رہے تھے کہ یا وہ ٹھیک تھے یا ہم ٹھیک تھے. یہ امام زمانہ نے آگے کرنا ہے. لیکن سب سے زیادہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو غیر مسلم تک پہنچنا چاہیے ان تک یہ پہنچا دینا چاہیے کہ امام زمانہ ہمارے لیے نہیں, یہ آپ کے لیے بھی آ رہے ہیں, پوری انسانیت کے لیے. جی بے شک. بہت شکریہ بھائی, بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کا. جی جیسے ابھی محترمہ فرز صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمیں بچوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کو, لڑکیوں کو, بہنوں کو ساتھ نہ سوئیں, بہنیں اور بھائی ساتھ نہ سوئیں. اور اسلام بھی کہتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں جو ہے بچوں کے بیڈ سیپریٹ کر دیں, چاہے وہ 2 بہنیں ہیں یا 2 بھائی ہیں, کوئی بھی 2 بچے ساتھ نہ سوئیں. بے شک. اب بہن اور بھائی میں تو کہتے ہیں 7 سال سے سیپریٹ کر دینا چاہیے, لیکن جو ایک ہی ہم جنس ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ 10 سال کی عمر سے سیپریٹ. ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اپنی کنوینئنس کے لیے, خاص طور پہ یہاں پہ کیونکہ ظاہر ہے اتنا کام ہوتا ہے, تو مدرز یوزلی کہہ دیتے ہیں کہ بچے دونوں اگر بہنیں ہیں تو وہ اکٹھا جا کے بات لے لیں, 2 بھائی ہیں تو وہ اکٹھا بات لے لیں. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم خود ہی بچوں کو اس طرف انکریج کرتے ہیں اپنی سہولت دیکھتے ہوئے, اور یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ لانگ ٹرم اس کا افیکٹ صحیح نہیں ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا, بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, اور اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, جو کہ میرے خیال سے لا علمی جو ہے اس کا قصور زیادہ ہے کہ ہم اس کی نزاکت کو نہیں سمجھتے ہیں. انٹینشن ہماری بری نہیں ہوتی ہے, مگر لا علمی انسان کی لائف, اور اس میں انسان کہتے ہیں چلو وہ بالکل دیکھیں فروجہم کی حفاظت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف نامحرم سے کرنی ہے, محرم بھی جو ہے ان کو بھی آپ کی شرمگاہ کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے, اور اس کے لیے بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اکثر فیملی میں یہ دیکھا ہے کہ مطلب کہ اگر ہم جنس ہیں, مرد ہیں یا عورتیں ہیں, آپس میں ایک ہی روم میں کپڑے چینج کر لیں گی
یا ان کے لباس اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں پوری طریقے سے وہ کور نہیں ہوتی ہوں. یہ مطلب یہ ایک وہی ہوتا ہے کہ ہم اور تم تو سیم ہیں, کوئی ایسی فرق نہیں ہے. حالانکہ اسلام اس اخلاقیات اس بات کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں حیا نہیں ہے وہاں پر ایمان کا نور روشن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. حیا جو ہے وہ کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ آپ جس کو کہیں کہ ہاں بھئی یہ ایکسٹرا چیز ہے, چلو یہ بھی ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لو. بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ یہ صفت ہے جو ہر انسان میں ہونی چاہیے, بالخصوص مسلمان اور اس سے زیادہ مومن میں حیا کی امپورٹنس سمجھنی چاہیے کہ حیا کیا چیز ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ حیا پہ, امام فرماتے ہیں حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے. جہاں حیا ہوگی وہاں پر ایمان ہے, جہاں پر ایمان ہے وہاں پر حیا ہے. یعنی ممکن ہی نہیں ہے جو صاحب ایمان ہو اس کے اندر حیا نہ ہو, اس کے اندر شرم نہ ہو, اس کے اندر لحاظ نہ ہو, ادب نہ ہو. تو اس کی طرف ہمیں بچوں کو اپنے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی سیلف پریسٹیج اس میں بھی ہے کہ کوئی ان کو عریاں نہ دیکھے. یعنی کہ ان کے اندر ایک وہ غیرت بچپن سے پیدا کرنی. اور جب ظاہر ہے ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں, اور میری طرح اور بھی مائیں ہیں جو اس کے اوپر بہت زیادہ انفسائز کرتی ہیں اور بہت زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ بچپن ہی سے ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ حیا پیدا کی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمہارا چھوٹا معصوم بچہ ہے کہ جو کہ مطلب کہ اس کو ابھی سینس ہی نہیں ہے, بالکل ہی گود کا بچہ ہے. ہاں, میں نے کبھی اپنے بچوں کو اس معصوم بچوں کے سامنے بھی عریاں نہیں کیا ہے. ہمیشہ جب لباس تبدیل کیا ہے ایک کنارے لے جا کے, خود بھی میں نہیں دیکھ رہی ہوں, تم خود چینج کرو, تاکہ ان کے اندر ایک وہ رسپیکٹ اپنی ذات کے حوالے سے ہو کہ ہم جو ہیں ہم مطلب کہ وہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے ہمیں عریاں دیکھ لے, یہ ہرگز بھی نہیں. اور یہ مطلب کہ ایک طریقے سے عریاں ہونا, برہنگی جو ہے وہ مطلب کہ بہت ہی برا عمل ہے. اور اگر آپ دیکھیے تو قبروں سے جو نکالا جائے گا, یعنی جس چیز سے اللہ ڈرا رہا ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے, جو خدا کے نافرمان بندے ہوں گے, وہ قبروں سے برہنہ نکلیں گے. یعنی کہ یہ انسلٹ ہے, یہ کوئی آپ کی وہ نہیں ہے کہ اس مطلب ڈزنٹ میٹر, کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی کہ جو باحیا لوگ ہیں ان کے لیے اتنی بڑی توہین ہے اور فکر کی بات ہے کہ ہم وہ عمل بجا نہ لائیں کہ جب کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, مگر اس صورت میں بھی اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں برہنہ قبروں سے نکلنا پڑے, ہے نا. تو اس کے لیے حیا بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کی طرف اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو بچپن سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تمہیں برہنہ دیکھے, لہٰذا تمہیں اس حوالے سے محتاط. جب ہم اس طرح ایجوکیٹ کریں گے تو مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے بچے کو ایبیوز کر سکے اور کوئی ہمارے بچے کے ساتھ کوئی غلط جو ہے وہ کام کر سکے. ہمارے بچے کے اندر وہ اویئرنیس ہوگی کہ نہیں, میں جو ہوں برہنگی کا اجازت کسی کو نہیں دوں گا, میں اس کا حق کسی کو نہیں دوں گا. تو خود بخود وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا جہاں تک اس سے ممکن ہوگا. اس کو جب ہم ایجوکیٹ کریں گے تو وہ خود اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا جہاں تک ممکن ہوگا, اور جہاں نہیں ہو سکے گا پھر وہ اپنے پیرنٹ سے اس کے لیے ہوگا. تو ہم فوراً اس کی روک تھام کر سکتے ہیں نا. اگر ہم اس ٹاپک کو کہیں نہیں یہ بچوں سے نہیں ڈسکس کرنا ہے, یہ ابھی چھوٹے ہیں اور ان کو نہیں, تو اس میں پھر بچے جو ہیں اس انوائرمنٹ میں, اس ماحول میں جو ہے وہ کسی صورت میں اگر اس سچویشن میں آ گئے. اسکولوں میں ہوتا ہے مس یوز کیا جاتا ہے. اسکولوں میں کتنے میں نے کیسز سنے ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ غلط طریقے سے بچے کو مطلب کہ پکڑنا یا چھونا یا جو بھی ہے, وہ بچے اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے. تو جن کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے وہ فوراً اس کو نوٹس کر لیتے ہیں اور وہ اس کی روک تھام کر دیتے ہیں. اور جن بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا ہے وہ بیچارے اس میں نکل جاتے ہیں, ان کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام غلط ہے. بے شک. تو آئی تھنک یہ پیرنٹس پہ ہے کہ بچپن سے ان کو ٹریننگ دیں, اور بچپن سے ہی بچوں کو, ہمارے ہاں اتنا زیادہ اس چیز پہ فوکس نہیں کیا جاتا
کہ ہم جنس لڑکیوں یا ہم جنس کو سیپریٹ کریں یا ان کو زیادہ دیر وقت نہیں یا ان کے اوپر بھی نظر رکھیں. بالکل. ہمارا عموماً ہم اپوزٹ سیکس پہ زیادہ ہوتا ہے کیئر کرتے ہیں کہ اس پہ کہ کوئی ایسی سچویشن نہ ہو جائے کہ یہاں, لیکن لڑکیوں کو اکٹھا چھوڑ دیا اور لڑکوں کو. تو بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اس کے لیے بھی کہ بچپن سے ہمیں اس چیز کی اویئرنیس کرانی ہے بچوں کو. لیکن اسی پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ظاہر ہے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ یہ کیوں, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لواط جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور لوگ آلریڈی نہیں انجام دے رہے ہوں گے جو کہ امام کے محب ہوں گے, تو پھر امام دوبارہ سے ایک بیعت لے رہے ہیں اس کے اوپر. تو چونکہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ لیگل ہو رہی ہے, اس کو لیگل بنایا جا رہا ہے, تو شاید اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ اتنی عام ہو جائے کہ ہر کوئی اس کو سمجھے کہ یہ لیگل ہے, جیسے کہ تو عام تو یہ اس کی اجازت ہے, اور یہ تو اس میں شاید امام کہتے ہوں کہ جب وہ سچویشن ہوگی اس ماحول میں جب مددگار جب جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ وہاں دیکھیں کہ عام چیز ہے اور لوگ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو اجازت ہے, تو ہم سب لوگ عام انجام دے رہے ہیں, تو یہ بھی کہیں ٹیمپٹ نہ ہو جائیں اس کو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہی یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نبیلہ بہن, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, اور حقیقتاً وہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو نان مسلم ہیں وہ اگر اس کا ارتکاب کر رہے ہیں, مرتکب ہو رہے ہیں, تو وہ بہرحال اس کو جس طریقے سے جسٹیفائی کریں وہ ان کی مرضی ہے, مگر دین اسلام نے اس کو آیات الہی کے ذریعے سے, احادیث رسول کے ذریعے سے, اقوال ائمہ کے ذریعے سے اس کی شدید مذمت کی ہے اور اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اسلامی معاشرے میں یہ گناہ ہو رہا ہے, اس ریئلٹی سے ہم اپنی آنکھ کو جو ہے وہ پوشیدہ نہیں کر سکتے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ نبیلہ جی السلام علیکم, میں سے ملک بول رہی ہوں. او وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ ٹھیک ہے؟ فرد جی کو بھی میرا بہت سلام. علیکم السلام. جی خیریت سے بچے سب؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے. میں نے کوئی امانت بھیجی تھی آپ کے پاس, ملی؟ نہیں مجھے کوئی نہیں ملی. اچھا نہیں ملی, میں گئی تھی برمنگھم پچھلے ٹیوزڈے کو نا, ہمارا وہ سینئر سٹیزن کا پروگرام تھا. اوکے جی تو وہ کیا نام ہے, زارا نام ہے غالباً. اچھا انہوں نے, ٹھیک ہے, انہوں نے فون کیا تھا, وہ مسز علی کہہ رہی تھیں, ٹھیک ہے. جی مسز ملک کو میں نے دی ہے. اچھا آپ نے بھیجی؟ ٹی وی کو ہمیشہ بھیجتی ہوں نا اوکے آپ کے تھرو, تو اس دفعہ ٹھیک ہے ملاقات نہیں آپ سے ہوئی. اوکے جی وہ میں نے ابھی کلیکٹ نہیں کی ہے, میں کلیکٹ کر کے پھر میں آپ کو واپس انشاءاللہ اطلاع دے دوں گی. کوئی اور سوال ہے آپ؟ تو وہ میں نے ایڈریس اور فون نمبر سارا کچھ اس کو دے دیا. اچھا ٹھیک ہے. کوئی اور آپ سوال ہے آپ کے پاس؟ بس یہ آپ کی تعریف کرنی تھی کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, آپ بھی اور فرد جی بھی انشاءاللہ. آپ بھی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. جی انشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. جی واپس اپنی اسی پوائنٹ کو ہم کلیئر کرنا چاہیں گے. ابھی جیسے مجھے بھی یاد آیا کہ لیڈز میں حال ہی میں 2 مسلمان لڑکیوں نے شادی کی. اچھا وہ حقیقت ہے. میں نے بھی کل فیس بک پہ کسی نے مجھے پوسٹ کیا تھا, تو یقین جانیں کہ میرا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے یہ غلط پروپیگنڈا کیا ہو. ہم مسلمانوں کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ایک بہت بڑا غلط. بالکل, یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کی طرف جو ہماری مرضی اور رضا کے حوالے سے ہوتی ہیں اس پہ تو ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اور چیز سے جو یہ میجر چیزیں ہیں جو اسلام میں ناسور کی صورت میں داخل ہو گئی ہیں, اور یہ جو کہ ہماری اولادوں کو بہت بری طریقے سے مس گائیڈ کر رہی ہیں, کنفیوز کر رہی ہیں, تو اس کو ہمیں جو ہے وہ نوٹسبل کرنا چاہیے اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے. یہ بہت ہی ہمارے لیے باعث ندامت ہے, باعث شرم ہے, اور ہمیں اس کی طرف جی
یہ یہاں پر پاکستان میں یہ یعنی کہ یہ چیز کوئی ایسی نبیلہ بہن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی وہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اندر یہ گناہ ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ یہاں آئے تھے نئے اس وقت کوئی لڑکی کوئی ایک آدھا انسیڈنٹ ملتا تھا کہ کسی مسلمان لڑکی نے کسی انگریز لڑکے سے شادی کر لی، تو وہ ایک بہت بڑا ایشو سمجھا جاتا تھا، بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی. اب یہ بھی اسی طرح سے ہے، ایک بہت بڑی چیز سمجھی جا رہی ہے. اور اگر ہم نے اس کو، میرا خیال ہے تمام مسلمانوں کو اس پہ ہمیں اکٹھا ہو کے اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اسلامک لا کے مطابق ہمیں پاس کرانا چاہیے کہ اللیگل ہے. دوسرے مذاہب اگر کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہی کہ اسی طرح عام نہ ہو جائے. آپ نے شاید اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ہی پروگرام میں آئی تھنک کسی کالر نے اس بات کو مینشن بھی کیا تھا کہ پارلیمنٹ میں جب اس کو وہ لیگلائز کرنے کے لیے جو سلسلہ ہوا تھا اس میں 2 مسلمز MP نے ووٹ دیا تھا. یہ کتنی بڑی ندامت کی بات ہے اگر کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. چونکہ مجھے اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، اس لیے میں ظاہر ہے کہ غلط بیانی سے کام لوں گی اگر میں اپنے اس پہ کہہ دوں. تو یہ ان کالر نے میرے خیال سے یہ بات کہی تھی کہ پارلیمنٹ میں مسلمز نے جب ووٹ دیا ہے تو پھر اس سے زیادہ ہمارے لیے ندامت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس قسم کے اسلام کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بالکل حقیقی اسلام سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس تو کلام الہی کی آیات کی روشنی میں ہم جو ہے رہنمائی پانے کے بجائے ہم کس طریقے سے باد مخالف میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ہوا میں اپنے آپ کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے. تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یقین جانیے کہ اگر ہم نے، اور الحمدللہ میں اس حوالے سے ہدایت ٹی وی کی تعریف کروں گی، شاید لوگ اس کو وہ سمجھے کہ ہم نے ہمیشہ ان ایشوز پہ گفتگو کی ہے اور ایٹ لیسٹ اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے ان ایشوز میں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، بیداری پیدا کرنے کے لیے، تاکہ حتی الامکان ہم نے اپنی کوشش کی ہے. کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. کل کوئی امام کا جب ظہور ہوگا اور امام ہم سے فرمائیں گے کہ بھی تمہاری جو رسپانسبلٹی تھی بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، بینگ اے شیعہ، تم نے اس کو کس طریقے سے فلفل کیا، تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی کاوش کر رہے ہیں اور خدا ہماری کاوشوں کو قبول کرے انشاءاللہ. الہی آمین. اور ظاہر ہے ابھی آپ نے ذکر کیا، واقعی ہدایت ٹی وی اس چینل ایسا چینل ہے، ظاہر ہے امام زمانہ کا چینل ہے اور ہماری گائیڈنس کے لیے ہر وقت 24/7 کام کر رہا ہے اور اتنی محنت کر رہے ہیں. اور جو لوگ بھی اس کے پر باقی تمام لوگ کام کر رہے ہیں، کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں اور والنٹری کام موسٹلی ہو رہا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ بہت کوشش ہو رہی ہے ہدایت ٹی وی سے، لیکن یہ ایک چینل ہے جو کام کر رہا ہے. باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اور لوگ بھی ڈفرینٹ طریقے سے ان تمام چیزوں کو جو گناہ کبیرہ پھیلتے جا رہے ہیں اور عام ہو رہے ہیں معاشرے میں، ہم ان کو ریزالو کرنے کی ان کے کوشش کریں، ان کے اگینسٹ کوئی ہم قدم اٹھائیں. خاص طور پہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو لواط کا، اور ہمیں اس کو روکنے کے لیے چاہے ہمیں کورٹ میں جا کے، بالکل تو ایک ہمیں پیٹیشن سب کو سائن کرنا چاہیے، کورٹ میں جا کے ہمیں پرمیشن لینی چاہیے کہ اسلامکلی یہ اللیگل ہے. لیکن انشاءاللہ چلیں، ہوپ فلی شاید ہم لوگ ایک سوچ ہم نے دی ہے، اب دیکھیں انشاءاللہ اس پہ کام کرتے ہیں. لاسٹ ہمارے کال لے لیں اور پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. میں آپ کا ٹاپک سنا، ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی ہمت بھی دیتا ہوں کہ آپ کمیونٹی کو آپ اویئرنیس دے رہے ہیں اس ہدایت ٹی وی کے اوپر سے. تو میری بہن نے ایک بات مینشن کی ہے کہ یہ جو برائی ہے یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی بہت عروج پہ ہے. اب آپ میری بہنوں، ہدایت ٹی وی پہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ اس برائی میں ملوث ہیں، ہم ان کو پہلی تو ہے کہ ان کو رجسٹر کریں، ان تک اپروچ کریں کہ کتنے ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر. پھر ان کو یہ بتا دیں کہ دیکھیں کہ برٹش گورنمنٹ نے لا تو پاس کر دیا ہے، ہم اس کو توڑ تو نہیں سکتے، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ اس برائی میں ملوث ہیں، تو لہٰذا پلیز آپ ایز اے مسلمان یہاں تک نہ جائیں کہ یہ مسلمانوں کی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا موجب آپ نہ بنے. آپ برائی میں تو ہیں لیکن اللہ کرے آپ ہدایت پا جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اس کو آپ میڈیا کے اوپر کمیونٹی کے اندر نہ لے گیا کہ ہم مسلمان ہم شادی کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جا رہی ہیں. یہ آپ میری بہنیں ان کو رجسٹر کریں اور ان تک اپروچ کریں جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ بھائی, آپ نے کال کرنے کا بڑا اچھا آئیڈیا آپ نے دیا. جی انشاءاللہ ہوپ فلی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی اس کے ایسا پروگرام کیا جائے, یا ظاہر ہے ہمارے ہدایت چینل سے کوئی ایسا پروگرام یہ ارینج کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح گائیڈنس مل سکے اس ٹاپک پہ. جی واپس ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جو رب زدنی علما. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, رب زدنی علم سیگمنٹ کے ساتھ سیدہ فرحت حسین آپ کی خدمت میں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم کوئی نہ کوئی کتاب انٹروڈیوس کرتے ہیں تاکہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور اپنے عقیدے کو اسٹرانگ تر کر سکیں. تو آج میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے, شاید اگر مجھے یاد نہیں ہے کہ میں پہلے بھی اس کتاب کو مینشن کر چکی ہوں, تو میں آج اس کتاب کے حوالے سے بات اس لیے میں نے اس کتاب جس کا نام ہے توبہ, اور یہ آیت اللہ دستغیب کی تحریر ہے. اور چونکہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس میں شدت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے, تو ضروری ہے کہ ایسی صورت میں اس کو کس طریقے سے واپس دین کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر توبہ کی اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ وہ اپنے جو بدعملی ہے اس پہ نادم ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور حقیقی دل نیت سے توبہ اور استغفار کریں اور اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو مستحکم کرتے ہوئے اطاعت رب میں اس دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کرے. تو قرآن کی آیات کی روشنی میں اس کتاب کے جو ابتدا کی ہے, پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ اس میں جو موضوعات آیت اللہ دستغیب نے تحریر فرمائے ہیں کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے, پشیمانی ترک گناہ کا سبب ہے, توبہ کی فضیلت اور اس کا وجوب, توبہ نصوح کسے کہتے ہیں, توبہ کی فضیلت, توبہ کاملہ کی کیفیت اور اس کے مستحبات, اور زیادتی پشیمانی, انبیاء کی توبہ, اور تکمیل توبہ کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے, یعنی روزہ, غسل اور نماز کے جو بجا لانے سے آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اور توبہ سے کس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. توبہ کرنے والے کو گڑگڑانا چاہیے, خدا توبہ قبول کرتا ہے, اور توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کی تلافی کریں, گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں. گناہ کے بعد توبہ واجب ہے, یعنی کہ یہ واجب عمل ہے. یہ توبہ یہ نہ سمجھے انسان کہ بھئی ہم کیا نام ہے جب ریئلائز کریں, نہیں, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اسی وقت پہلے عمل پہ ہی گناہ کے ہم پر توبہ واجب ہو جاتی ہے. تو اس کی امپورٹنس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اسی دنیا میں اسی زندگی میں توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء و جوارح کو ہمارے اگینسٹ گواہی کی صورت میں ان کو قوت گویائی عطا کر دے گا, اور ہمارا ایک ایک عضو ہمارے خلاف گواہی دے گا. وہ ہمارے لیے کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اس عالم میں کہ جو نفس نفسی کا عالم ہوگا, جس سچویشن میں انسان اپنے ساتھی کو تلاش کرے گا, کوئی ہو جو اس کی اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا حاصل کرا دے اور جو اس مصیبت
سے اس عذاب الہی سے اس کو بچا دے، وہ چاروں طرف دیکھے گا تو ساتھی تو کجا خود اس کے اعضاء و جوارے اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر فریاد کریں گے کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میری آنکھ سے اس نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے۔ اور اس میں سورہ تحریم کی آیت 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ صاحبان بصیرت سے پوشیدہ نہیں ہے کہ توبہ خالق کی عظیم مہربانیوں کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اس کو رحمان و رحیم سمجھتے ہیں اور اپنے گناہوں پر سرکشی کرتے ہیں بجائے ندامت کے، بجائے پشیمانی کے، بجائے توبہ کرنے کے، تو پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب شدید اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کے در کو نہیں پاتا ہے، اور توبہ کے در سے وہی محروم ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے بے حسی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فقط بے حسی ہے جو انسان کو اس توبہ کی رحمت اور نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوا ہو اور خداوند کریم نے اسے بخش نہ دیا ہو۔ یعنی کتنی بڑی بات امام نے فرمائی ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کتنا بھی عظیم سے عظیم گناہ کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے۔ جب بھی اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ترک گناہ کا سبب جو ہے وہ انسان کا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں گناہ پر پشیمان ہونا ہی توبہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں اور اس پہ سچے دل سے نادم ہو جائیں، ریگریٹ کریں کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اور آئندہ اس کو ریپیٹ نہ کریں، تو رسول فرماتے ہیں کہ یہی طریقہ توبہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اصول کافی میں امام محمد باقر سے روایت ہے کہ توبہ کے لیے فقط اپنے کیے پر نادم ہونا کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر خدا کے نزدیک محبوب ہونا، توبہ کی فضیلت کیا ہے، اب اس کے لیے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں آیات کلام الہی کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ بہت ناظرین مختصر سی کتاب ہے اور آپ کو ضرور آپ محظوظ ہوں گے اور آپ کو توبہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ توبہ ہی آپ کے اندر معرفت رب پیدا کرے گی اور خدا سے قریب تر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے توبہ کا ذکر کیا، کہتے ہیں نا کہ جب انسان کوئی گناہ انجام دیتا ہے 7 گھنٹے کے اندر اگر وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ فوراً، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فوراً پشیمان ہو جائے، فوراً توبہ کر لے، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ نادم ہونا، اب نادم ایک الفاظی طور پہ بھی ہم ہوتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ توبہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو یہ ایک لفظ ہے جو ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا، یہ اصل میں حقیقت میں یہ ندامت نہیں ہے اور یہ پشیمانی نہیں۔ پشیمانی وہ ہے کہ جیسے ہی ہم ریئلائز کریں وہیں اسٹاپ لگ جائے ہم کو۔ جی بالکل۔ اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ محترمہ فیروز صاحبہ، آپ نے ٹاپک کو بھی بہت بہترین طریقے سے ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھی ایک کتاب کا انتخاب کیا، اچھی کتاب انٹروڈیوس کی ہے۔ آئی ہوپ ہم لوگوں کو پروردگار توفیق بھی دے کہ اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔
नाज़रीन बस आज का प्रोग्राम भी रैप अप करते हैं और टाइम काफ़ी हो गया है, और इतना बस कहना चाहूँगी कि हम जो हमारा आज 12th प्रोग्राम था बैतनामे के हवाले से, उसमें हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 17 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1-2 वीक में हमारा ये जो टॉपिक है इसको रैप अप करके फिर हम देखेंगे कि इमाम क्या कहते हैं, कि इमाम क्या हमें पेश करेंगे। इमाम कहते हैं जब तुम लोग बात कर लोगे तो मैं भी तुम्हें कुछ उनके भी अपने हैं कि शायद वो भी कि मैं भी तुम्हारे साथ कैसे डील करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम देखते रहिएगा। बस आखिर में अपने प्रोग्राम को हम दुआए मारफत के साथ अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहते हैं। हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ इसी दुआ में शरीक हों। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिफनी नफ्सका फ़इन्नका इन लम तुअरिफनी नफ्सका लम अरिफ रसूलका। अल्लाहुम्मा अरिफनी रसूलका फ़इन्नका इन लम तुअरिफनी रसूलका लम अरिफ हुज्जतका। अल्लाहुम्मा अरिफनी हुज्जतका, अल्लाहुम्मा अरिफनी हुज्जतका फ़इन्नका इन लम तुअरिफनी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।